ماہ عاشورہ کے حوالہ سے چند ایک روایات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ یوم عاشورہ کے روزے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پابندی کے ساتھ سب سے زیادہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو وہاں پر جو یہودی تھے ان کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کا پتہ تو کرو، اس کی وجہ تو تلاش کرو کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کس وجہ سے رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کو اس دن نجات ملی تھی قوم فرعون سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلوائی تھی، اور وہ جو ظلم و ستم قوم فرعون کیا کرتی تھی وہ اس سے جب نجات ملی تو انہوں نے اس دن کو اپنے لیے عید کا دن اور اتنا اہتمام کیا کرتے، یعنی کہ ہر سال وہ ان دنوں کا روزہ رکھا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ وہ اس نیت سے اور اس کام کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حق ہو، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے زیادہ مستحق ہیں، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی، ہمارے تو بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم ان کی یاد میں روزہ رکھیں اور ہم ان کے لیے اس چیز کا اہتمام کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر واضح طور پر بیان فرمائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام ماہ رمضان المبارک کے بعد ان محرم کے 9 اور 10 محرم کے روزے کا فرمایا کرتے تھے، اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ خالق کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو والفجر ولیال عشر کا ذکر فرمایا ہے تو یہاں پر بہت سارے مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے، بہت سارے جو مفسرین کرام ہیں، معتبر مفسرین کرام جن کا اعتبار کیا جاتا ہے، تفسیر میں رائے کو مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، ان کو اصول تفسیر میں جو ہے ایک علمی مقام و مرتبہ حاصل ہے، ان کے نزدیک فرمایا گیا کہ یہ والا یالن عشر سے مراد یہی 10 راتیں ہیں، یعنی کہ یوم عاشورہ کے حوالہ سے یہ بیان کیا گیا۔ میرے دوستو بھائیو، تو اس لیے مختلف خرافات اور مختلف معاملات اور مسائل سے بچتے ہوئے ہمیں ان دنوں کا باقی کام کو چھوڑ کر ترک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، وہ اس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں، ہم ذکر و اذکار کریں، ہم ان دنوں کے روزوں کا اہتمام کریں تاکہ ہم اسی طریقے کے ساتھ ان دنوں کو بنا سکیں، اسی طریقے کے ساتھ ان دنوں کا اہتمام کر سکیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، لہٰذا باقی معاملات کو ترک کیجئے، باقی مسائل کو ترک کیجئے، بلکہ ان دنوں میں جس طریقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں، ہمیں بھی ویسے ہی اہتمام کرنا چاہیے اور ویسے ہی گزارنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جس سے بندے کو محبت ہو، جس سے محبت کا اظہار کرنا ہو، تو دیکھیے کہ جب ہمیں کسی کے گھر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں تاکہ یہ محبت کا اظہار ہو سکے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ہم قیامت والے دن امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے، عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار کن کو فرمایا گیا؟ امام علی مقام حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کو فرمایا گیا۔ اب اگر وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو میرے دوستو بھائیوں پھر بتائیے کہ کل قیامت والے دن ہم کس منہ سے جائیں گے، کیا کہیں گے، کیا بتائیں گے کہ اس دن آپ نے تو خنجر کی جو ہے وہ دھار پر بھی اور نیزے کی نوک پر بھی قرآن اور
اللہ کے فرمان کو نہیں ترک کیا تھا، نہیں چھوڑا تھا، اور ہم نے تو ان دنوں میں بھی قرآن اور حدیث کو ترک کر کے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، ہم نے وہ اس دن میں بھی صرف اور صرف جو ہے باقی خرافات کے اندر ہی زندگی کو بسر کر دیا، اور ان دنوں کے اندر بھی ہم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں کر سکے۔ کم سے کم دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا، آپ کے بیٹے نے جب یہ بات کہی تھی، چونکہ بہت روایت، یہ مشہور ترین روایت ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دونوں کھیل رہے تھے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چاہے تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، لیکن تمہارا جو امیر المومنین ہے غلام تو میرے نانا کا ہے نا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ دوڑے بھاگے، اپنے باپ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حسنین نے یہ بات کر دی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کر دی ہے کہ اگر تمہارا باپ امیر المومنین ہے لیکن غلام تو میرے نانا کا ہے نا۔ جب یہ بات سنی، آپ بچے تھے، بچے ہونے کی حیثیت سے یہ بات ان کو گراں گزری، تکلیف دی کہ ہو سکتا ہے میرے بابا سخت ایکشن لیں گے، چونکہ حکومت کے اندر جو ہے، اقتدار کے اندر جو ہے، لیکن بچے تھے، ان کو یہ مقام کا پتہ نہیں تھا کہ آپ حضرت امیر المومنین عمر فاروق محبت کتنی کرتے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا یہ بات امام حسین نے کہی ہے؟ کہا ہاں یہ امام حسین نے کہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاغذ بھی لے جا، قلم بھی لے جا، جا اور ان سے یہ عرض کر دے کہ یہ بات اگر ایسے ہے تو لکھ کر دے دو۔ آپ نے لکھ کر دے دیا، بچہ بھاگا اور کہا کہ یہ دیکھو بابا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ انہوں نے لکھ کر بھی دے دیا ہے۔ فرمایا بیٹے میں نے تجھے اس لیے نہیں لکھ کر کہا تھا کہ جا کر لکھوا کر لاؤ کہ عدالت میں پیش کرنا ہے، بلکہ اس لیے لکھوایا تھا کہ تاکہ جب میں مر جاؤں، قبر میں پہنچ جاؤں تو میری شفاعت کے لیے، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا کہ یہ جو رکا، یہ جو چٹھی، یہ جو خط حضرت امام حسین علیہ السلام نے لکھ کر دی ہے، یہ میرے لیے سند شفاعت ہے، اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ جب پوچھے فرشتے آ کر مجھ سے کہ کیا لے کر